خوبصورت موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ ہم سبھی ایماندار جو ہے، ہم خادمین جو ہے، شکر گزاری خداوند کی ہم ٹھیک کہتے ہیں کہ جب دعا میں بھی ہم اقرار کرتے ہیں خداوند ہم نے نہیں آپ کو چنا، آپ نے ہمیں چنا ہے. بے شک یہ اس کا کلام ہے اور یہ سچا ہے. لیکن میرے ساتھ رہیے گا، یہ مجھ سے اور آپ سے ایک بڑا ہی سنجیدہ سوال ہے. اس نے تو بے شک ہمیں چنا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ سوال مجھ سے اور آپ سے ہے. میں نے کیا چنا ہے؟ آپ نے کیا چنا ہے؟ کیونکہ بائبل مقدس ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اس نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے اور ہم کیا چنتے ہیں. بائبل مقدس میں ہمیں کریکٹرز ملتے ہیں، کردار ملتے ہیں جنہوں نے کیا چنا ہے، اور جب وہ چنا تو اس کے نتیجے میں انہیں کیا ملا. آئے ہم آج ایک بار پھر کلام مقدس میں سے اس بات پر غور کرتے ہیں، کریکٹرز کے اوپر، کردار جو ہے کس نے کیا چنا اور کیا پایا، اور کیا اولین درجہ ہے خداوند کے کلام میں اس چناؤ کے اندر. آئے کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 10واں باب اور اس کی 41ویں اور 42ویں آیت. اور کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، خداوند نے جواب میں اس سے کہا، مرتھا مرتھا تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا. کلام مقدس کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. سو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا چنتے ہیں. یہ ہم ایمانداروں کے لیے ہی یہ واقعات جو ہے یہ تحریر ہوئے ہیں، کیونکہ یہ دونوں بہنیں ایماندار ہیں. یہ یسوع مسیح سے محبت رکھتی ہے اور یسوع مسیح انہیں عزیز رکھتے ہیں. بائبل ہمیں بتاتی ہے ہماری پیاری بہن مارتھا، مریم اور پیارے بھائی لازر، ہم ان کے زندگی اور وہ سب کچھ ساری باتوں سے ہم واقف ہیں. لیکن یہاں ایک بات ہم خداوند یسوع مسیح خود فرماتے ہیں، مارتھا مارتھا تو دنیا کی فکر و تردد میں ہے. حالانکہ جب ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہی ہے، ہماری بہن مارتھا کچھ غلط نہیں کر رہی. گھر میں مہمان آئے ہیں، مہمانداری کر رہی، ان کی خاطر تواضع کے لیے کھانا بنا رہی ہے. اس میں ہمارے لیے جو سیکھنے کی خاص بات ہے وہ ہمیشہ یاد رکھے گا، خداوند کو ہمیں سرو کرنا ہے، ہمیں خداوند کی خدمت کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سیکھیں کہ ہم تھک جائیں گے، ہم گھبرا جائیں گے، ہم الزام لگانا شروع کریں گے خداوند پر بھی اور اس کے لوگوں پر بھی. مثال کے طور پہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ مارتھا خدمت کرتے کرتے، کھانا بناتے بناتے کیا ہوا؟ گھبرا گئی، اور آ کر یسوع مسیح سے کہتی ہے کہ خداوند میرا خیال کرے. کہ آپ کو خیال نہیں کہ میں اکیلے کرتے کرتے، اور ایسا کریں کہ میری بہن مریم سے کہیں کہ وہ میری مدد کرے. یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ یاد رکھے کہ بے شک یسوع مسیح ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم مسیح کے بدن کی ترقی کے لیے کام کریں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ پریورٹی جو ہے خداوند کی نگاہ میں وہ یہ ہے کہ ہم اس کے قدموں میں بیٹھنا سیکھیں. اس کی نگاہ میں جو اولین ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی آواز سنیں، سمجھیں، قبول کریں، اور صحیح مناسب وقت پر مناسب جگہ پر ہوں. ابھی ہم اسی پہ بات کریں گے. کیا ہوا؟ گھبرا گئی، اور استاد خداوند آپ کو میری فکر نہیں، اسے کہے. یعنی پہلی بات خداوند پہ ہی الزام ہے کہ خداوند آپ کو فکر نہیں. دوسرا کیا؟ بہن
اس طرح آج ہم میں سے بتھیرے ہیں جو خدمت کرتے کرتے گھبرا جاتے ہیں اور تھک جاتے ہیں اور پھر اسی طرح کی بات. لیکن وہاں پر دیکھا جائے تو خداوند میں اور آپ ہوتے تو ہم کیا کہتے؟ آل اٹھ میری بہن مریم جا، تیری بہن تھک گئی ہے تو اس کی مدد. خداوند نے ایسا نہیں کہا. خداوند نے کہا تو دنیا کی فکر و تردد میں ہے. یہاں تک کہ اس کی خداوندی کی خدمت کھانے وانے کی اس کو دنیا کی فکر و تردد میں. لیکن ایک چیز ضرور ہے، وہ کیا ہے؟ مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے. اچھا حصہ کیا؟ یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھنا، اس کی باتوں کو سننا، ان سے دل لگانا اور روح القدس کی رہنمائی میں چلنا. یاد رکھیے گا ایک چیز ضرور ہے کہ اس نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے کبھی چھینا نہ جائے گا. وہ یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھنا ہے. اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوگی. یاد رکھیے گا اس سے یوں لگے گا کہ وہ تو شاید سست ہے، ہڈرام ہے، کام چور ہے. نہیں، ہرگز نہیں. جب اس نے یہ سب سیکھا تو وہ اعزاز وہ لے گئی. بہنیں تو بہت ساری قبر پہ گئی، بہت ساری بہنیں اس کے لیے خوشبو لے کر گئی، عطر لے کر گئی. کام کسی کا نہ آیا کیونکہ وہ قدموں میں بیٹھ کر روح کی رہنمائی میں چلنا سیکھ چکے. اور اس نے یسوع مسیح کے مصلوب ہونے سے بیشتر ہی یسوع مسیح کو مسح کر کے. پریز دا لارڈ، آمین. سو اس میں ہمارے لیے ایسا نہیں کہ جو یسوع کے قدموں میں زیادہ وقت گزارتے ہیں وہ خدا نخواستہ ہڈرام ہو جاتے ہیں، کام چور ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ روح القدس کی رہنمائی میں چلنا سیکھتے ہیں. اور رائٹ ٹائم رائٹ پلیس. آئے ہم بھی آج غور کریں کہ ہم نے کیا چنا ہے، کیا چن رکھا ہے. ابدی ہے، فانی ہے. اگر فقط فانی ہے تو آئیں پلٹے، دل پھیرے اور ابدی کی طرف اپنی توجہ کو لگائے. خداوند ہمیں اس کلام کی رہنمائی میں چلنے کی توفیق بخشے. آمین.